بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا، جو عربی زبان ہے نا، عربی زبان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو علم ہے نا، عربی زبان کے جو علوم ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں صرف ہر حرف کے متعلق بات ہوتی ہے، ہر لفظ کے متعلق بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ہوگا انا اعطیناک، تو انا کے متعلق، لیکن انا کے متعلق زیادہ گفتگو جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ آتینا، تو ہم کہتے ہیں کہ آتینا کیا چیز ہے، تو آتینا فعل ہے، اور کون سا فعل ہے؟ فعل ہم نے دیا، فعل ماضی ہم نے دیا۔ باب کون سا ہے؟ نواز، باب فعال ہے، آتینا، آتا یوتی باب ہے۔ صیغہ کون سا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، جمع متکلم ہے، جمع متکلم۔ اچھا، پھر اس کا مادہ کیا ہے؟ وہ ہے عین توئے عطا، عین توئے اور یا، یہ جو یا ہے یہ ماد، اور آخر میں حرف علت ہے، اور حرف علت ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو ہر لفظ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ ہر لفظ کے بارے میں بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ یہ آخر میں یا ہے، یہ حرف علت ہے یا نہیں، حرف علت آخر میں ہے کہ نہیں، اس کے اندر ہے کہ نہیں، وہ لفظ اپنی حالت پہ برقرار ہے یا تبدیل ہو گیا، کیونکہ جب حرف علت آتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس میں عام طور پر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، ہم اس کو تعلیل کہتے ہیں، تبدیل ہو گیا۔ اصل کیا تھا اب کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ مبنی ہے تو بس ہم صرف یہ بتائیں گے کہ اس نے کون سے لفظ کی جگہ لی، اگر معرب ہوتا تو کیا ہوتا، اور اگر معرب ہے تو پھر عامل کیا ہے، عمل کرنے والا کیا ہے اس پر، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں لفظوں سے اس سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ معطل ہے، کہ یہ باب کون سا ہے یا کیا تھا اور کیا نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہمیں یہ تعلق ہے کہ یہ حرف ہے یا اسم ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ تعلق ہے کہ یہ فعل ہے اور اس کے اندر عامل کیا ہے، معرب ہے کہ مبنی ہے، یہ بھی ہمیں اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا یہ تعلق ہے کہ جن لوگوں کے لیے بات کی جا رہی ہے وہ بات ان کے موقع اور مناسبت اور ان کے ذہنوں کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، یہ بات کتنی اثر رکھتی ہے یہ بات۔ مثال کے طور پر جو ہر مجمع، ہر محفل کے لیے بات الگ ہوتی ہے، طریقہ الگ ہوتا ہے، لوگ الگ ہوتے ہیں، ان کے مطابق بات ہوتی ہے۔ میں یہاں پر اگر سیاست کی بات شروع کر دوں تو آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا ان کو، تو ہر شخص کے ذہن کے مطابق بات کرتے ہیں، صحیح نا؟ تو جو ہر لفظ کے بارے میں الگ بات کرتے ہیں، عام طور پر اسم کو بھی دیکھتے ہیں، فعل کو بھی دیکھتے ہیں، کبھی حرف کو بھی دیکھتے ہیں، اسم کی حالت بھی بتاتے ہیں، اس کا وزن بھی بتاتے ہیں کہ یہ وزن کیا ہے، لفظ کتنے ہیں، کتنے تھے، کتنے ہونے چاہیے، کیا ہوگا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم صرف، اس کو ہم علم صرف کہتے ہیں۔ علم صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھرنا۔ تو ہم لفظوں کو پھیرتے ہیں، لفظوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ باب کیا ہے اور وہ علت ہے کہ نہیں اور تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا، ہر لفظ کے بارے میں، تاکہ ہمیں معنی جو ہے نا وہ ملے، معنی کا پتہ چلے۔ ان کا جملوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو صرف والے ہیں نا، جملوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ جملہ بنا تو کیوں بنا، کیسے بنا، اس کے اندر فاعل ہے، سبجیکٹ ہے نہیں، آبجیکٹ کیا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں علم صرف والوں کا۔
ان کا کس سے تعلق ہوتا ہے؟ کس کا مادہ کیا ہے؟ اس کے اندر حرف 3 ہیں، 4 ہیں، 3 والوں کو ثلاثی، 4 والوں کو رباعی، 5 والوں کو خماسی، 6 والوں کو سداسی، پھر اس کے اندر مجرد ہے کہ یہ تعلق کس کا ہے؟ یہ علم صرف کا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ حرف علت ہے کہ نہیں، اور اس سے کیا ہے، اور ثلاثی کے رباعی، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم جملوں کی بات کرتے ہیں، مورب ہے کہ نہیں، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، مبنی ہے کہ نہیں، مورب ہے تو مورب کی کون سی قسم ہے، آخر میں اعراب کیا ہوگا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم نحو۔ ہم اس کو علم نحو کہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں پہ روشنی کم نہیں، یہاں پہ کوئی لائٹ نہیں جل رہی، ایسے لگ رہا ہے، یہ آپ کو ٹھیک سمجھ میں نظر دکھائی دے رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو اور لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں جملوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، جو ہمیں لفظوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موقع اور مناسبت سے بات کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی، جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے ان کے لیول کے مطابق ہے کہ نہیں، اور اس بات کا اثر کتنا ہے، ان کو، اس علم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم، ہم اس کو فصاحت اور بلاغت، فصاحت و بلاغت، مجموعی طور پر ہمارے پاس عربی زبان میں یہ 3 علم ہم پڑھتے ہیں۔ ابتدا ہم عام طور پر جب کرتے ہیں نا عربی زبان کی، تو ہم علم صرف سے کرتے ہیں، کیونکہ ہر لفظ کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ ہم جملوں کے بارے میں جب اس سے بڑھ کر آگے بات کرتے ہیں، جملوں کے بارے میں، تو علم نحو کے بارے میں، نحو سے ہم بات کرتے ہیں۔ اور جب جی آ جائیں، یہ فائنل ایئر ہے، فائنل ایئر ہے جی۔ جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے ذہن کے مطابق اور لوگوں کے جو لیول ہے سمجھنے کا اس کے مطابق، اور دیکھتے ہیں کہ بات کس ماحول میں ہو رہی ہے، کتنا اثر اس کو رکھنا ہے، اس کے اندر تاکید لانی ہے نہیں لانی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم فصاحت و بلاغت۔ ہم اس سمسٹر میں علم نحو، علم صرف ہم نہیں پڑھیں گے، اور کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ جو پڑھنا تھا وہ پڑھ چکے آپ، اور جو نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، لیکن کمی رہے گی آپ کی جن لوگوں نے نہیں پڑھا، بہت زیادہ کمی رہے گی، کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ فعل ماضی بھی ہے کہ نہیں، فعل مضارع ہے یا ماضی ہے، یہاں تک بھی چیزیں مکس ہو جائیں گی۔ آپ کہیں گے کہ دیکھیں یہ شروع میں الف آیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے عام طور پر، تو یہاں پر تو فعل مضارع نہیں ہے، الف آیا ہے، یہ تو فعل ماضی ہے، تو پھر مکس ہو جائیں گی۔ باب کون سا ہوگا، ثلاثی ہوگا، مجرد ہوگا، مستدفی ہوگا، وہ ساری چیزیں آپ پر مکس ہوتی رہیں گی۔ ہم اس کی طرف زیادہ جائیں گے نہیں۔ جن لوگوں نے علم صرف اس سے پہلے پڑھا ہے، اور جس طریقے سے میں نے پچھلے سیمسٹر میں پڑھا ہے، ان لوگوں کو باتیں بہتر طریقے سے سمجھ میں آئیں گی۔ اور ویسے صرف کچھ نہ کچھ آپ نے بھی پڑھی، سب نے پڑھی ہے، کیونکہ فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں میرے خیال میں مس کلثوم پڑھاتی رہی نا، کلثوم فاطمہ پڑھاتی رہی، ہو سکتا ہے سر عبدالرشید نے بھی پڑھایا ہو، اور ٹیچرز نے کچھ نہ کچھ پڑھایا ہے، اگرچہ اس طریقے سے نہیں پڑھا لیکن کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا ہوگا۔ فصاحت اور بلاغت کے بارے میں ہماری بات ہوگی، لیکن اس سیمسٹر میں نہیں ہوگی، اگلے سیمسٹر میں ہوگی، کیونکہ اس سیمسٹر میں ضروری ہے کہ آپ کچھ علم نحو کے بارے میں جان لیں۔ واضح ہو گئی نا یہ بات؟ تو اب علم نحو کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو علم نحو کیا ہے؟ علم نحو کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو معرفہ نکرہ جاننے کے لیے مورب مبنی اور اعراب کی بدلنے کی حالتیں، اعراب کے بدلنے کی حالتیں، اعراب کے بدلنے کی حالتیں مطلب یعنی کبھی آخر میں زبر آ رہا ہے، اور کبھی آخر میں زیر آ رہا ہے، اور کبھی آخر میں پیش آ رہا ہے، اور کبھی آخر میں جزم آ رہی ہے۔ وہ کیوں بدلتے ہیں؟ وہ کیوں بدلتے ہیں، اور کب بدلیں گے اور کب نہیں بدلیں گے؟ تو اس کے بدلنے سے ظاہر ہے کہ معنی بھی تبدیل ہوگا، اور اس کے بدلنے کے متعلق پوری کی پورا علم جو ہے نا ہمارا اس پر موجود ہے۔ میرے خیال میں اگرچہ یہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، لیکن اس قدر نہیں ہے جتنا عربی میں ہے، کیونکہ
انگلش میں آپ نے دیکھا کہ آخر میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں، کیونکہ حرکت تو ہے ہی نہیں نا، ادھر حرکت تو ہے نہیں، جو لکھتے ہیں آپ نے لکھ دیا اس کو، زیر زبر پیش نہیں ہے نا، ہے ہی نہیں، تو کوئی بات ہی نہیں۔ پھر اردو میں بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتا حرکت پر، کیونکہ وہ فعل ہے۔ اگر میں یہ کہوں میں جاتا ہوں، تو آپ اس میں زیر زبر کہاں تبدیل کر سکتے ہیں؟ کر نہیں سکتے۔ جاتا ہوں کو کیا کہیں گے؟ فعل ہے جاتا، جاتا ہوں، تو ہوں کو کیا کہیں گے؟ ہاں کہہ دیں گے، جاتا ہاں نہیں ہوگا، جاتا ہیں تو تب بھی نہیں ہوگا۔ ہم جاتے ہیں تو پھر وہ فعل چینج ہو گیا، جاتا مفرد، جاتے ہیں تو چینج ہو گیا فعل، لیکن وہاں پر زیر زبر وہاں پر بھی کچھ زیادہ شاید کہیں ہو، لیکن عام طور پر نہیں، فعل کے اندر نہیں، فاعل میں بھی نہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں جاتا ہوں، مجھے جاتا ہوں، مجھے، اگر تو یہ میں مجھے، یعنی اب میں مجھے یہ تو ٹھیک ہے، یہ ضمیریں ہیں، لیکن فعل کے اندر نہیں، اردو میں بھی نہیں۔ عربی میں پورے کی پورا جو معنی کی تبدیلی ہے نا، وہ منحصر ہے اسی اعراب کی تبدیلی پر، پوری، کسی اور زبان میں ایسا نہیں ہے، فارسی میں بھی نہیں۔ زیر زبر کی تبدیلی سے معنی مکمل تبدیل ہوتا ہے، تو جب تبدیل ہوتا ہے تو اس لیے عربی زبان میں جتنی گرامر ہے کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ ہم انگلش میں اب یا عربی میں، ہم اردو میں ہم کہتے ہیں بس یہ سبجیکٹ ہے اور آبجیکٹ ہے، اور کبھی صفت موصوف بھی ہم ایڈجیکٹ کی بات کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ نہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسی زبان نہیں کہ جو عربی اصطلاحات کے لیے ہمارا ساتھ دے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم انگلش میں بتائیں یہ مبتدا کیا ہوتا ہے، تو میں کہوں گا سبجیکٹ۔ آپ کہیں گے اچھا یہ فاعل کیا ہوتا ہے، تو میں کہوں گا تب بھی سبجیکٹ۔ اچھا یہ خبر کیا ہوتی ہے، تو میں کہوں گا خبر ہوتی ہی نہیں انگلش میں، تو وہ بھی سبجیکٹ۔ تو میرے خیال میں 20 لفظ ہوں گے جس کو ہم سبجیکٹ ہی کہیں گے۔ اچھا مفعول بھی کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے آبجیکٹ۔ مفعول فی کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے یا تو کچھ ہے ہی نہیں اور ملتا جلتا ہے، تو وہ بھی آبجیکٹ۔ مفعول لہو کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں، تو میں کہوں گا کچھ تو دے دو، تو آپ کہیں گے وہ بھی آبجیکٹ۔ حال کی شاید ہو سکتا ہے کچھ کنڈیشن ہو، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں انگلش میں بھی، اردو میں بھی نہیں۔ تمییز ہے ہی نہیں سرے سے، بہت ساری چیزیں ہیں ہی نہیں، سرے سے نہیں۔ تو ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ہم ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ انگلش میں تبدیل کر دیں، نہیں ہو سکتی، اردو میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری جو اصطلاحیں ہیں وہ عربی کی عربی ہی کی رہیں گی، آخر تک رہیں گی۔ واضح ہو گئی نا؟ تو زیر زبر پیش ہی چونکہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، اور اصل جو وجہ تھی نا، اصل جو وجہ تھی، یعنی اس علم کے جو وضع کرنے کی یا اس کی تدوین کی یا شروع میں اس کو مرتب کرنے کی، وہ بھی یہی زیر زبر کی غلطی کی ہی وجہ تھی، وہ بھی یہی غلطی تھی۔ اور شاید آپ نے ایک آیت یا ایک بات سنی ہو کہ ایک عرابی ہے، عرابی تو آپ کو پتہ ہے نا، دیہاتی ہوتے تھے، دیہاتی ہے مدینہ میں، اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو اس نے ایک شخص کو دیکھا جو قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اور وہ یہ پڑھ رہا ہے ان اللہ بریء من المشرکین و اس میں کیا ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، وہ یہ پڑھ رہا ہے۔ آیت میں ہے کیا ویسے، ورسولہ، اس میں پیش ہے۔ اس نے کیا پڑھا، ایک آدمی نے قرآن پڑھ رہا ہے، اور یہ صحابہ کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس میں سب کی پیور زبان تھی، بالکل صحیح، لیکن چونکہ شہر میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، زبانیں مکس ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہے نا، اگر آپ کو سندھی زبان سیکھنی ہو تو کراچی میں آئیں اور آپ کہیں کہ ہم سندھی سیکھنے آئے، تو سندھی سیکھیں گے آپ، بلوچی سیکھیں گے آپ۔ اگر لاہور چلے جائیں تو پنجابی بھی نہیں سیکھیں گے، پکی بات ہے، کہ پنجابی سیکھنی ہو تو آپ کو کسی اور چھوٹے شہر میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ کوئٹہ چلے جائیں اور اگر آپ بلوچی سیکھنے جا رہے ہیں تو یقیناً نہیں سیکھیں گے۔ پشاور کے اندر پشتو نہیں سیکھیں گے،
تو وہ چھوٹے شہروں میں جانا پڑے گا. تو ایسا ہوتا تھا عربی، کیونکہ مدینہ منورہ بڑا شہر تھا تو اس کے اندر لوگ مکس ہوتے تھے، لوگ آتے جاتے تھے، تو پیور زبان اوریجنل نہیں. لوگ جب زیادہ ملتے جلتے ہیں تو زبان جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن وہ گاؤں والے جو تھے ان کے پاس پیور زبان تھی. اس لیے لوگ کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیج دیا گیا؟ گاؤں میں بھیج دیا گیا. کس لیے بھیجتے تھے؟ اصلی زبان سیکھیں وہاں جا کر. اور مقاصد بھی ہوتے تھے، لیکن اس میں ایک یہ بھی تھا کہ پیور عربی زبان سیکھیں. تو اس عربی کی زبان اصلی تھی. تو جب اس نے سنا کہ یہ پڑھ رہا ہے وَرَسُولِهِ، اور اس کا معنی کیا ہوگا کہ اس کا عطف اس نے ڈال دیا اس کے اوپر، اس کا عطف اس نے اس کے اوپر ڈالا. تو اس کے اوپر ڈالا تو یہ ہے من حرف جر. من حرف جر نے اس کو کیا کیا؟ مجرور کیا. اور اس کو بھی کرے گا پھر. اور معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے، اور نعوذ باللہ اپنے رسول سے بھی بری ہے. بری مطلب کیا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے. ہم کہتے ہیں نا میں ان سے بری ہوں، میں ان کی جو بھی یہ کام کرے گا میں اس سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، ان کا اور میرا لین دین ختم. ایسا ہے نا. تو اس نے کہا کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ ہی رسول سے بری ہے تو میں بھی بری ہوں. تو وہ چلا واپس، اور کہتا ہوا واپس چلا. تو حضرت عمر کو پتا چلا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو، یہ کیا کہہ رہا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عربی ایسی بات نہیں ہے، یہ لفظ یوں نہیں ہے. یہ لفظ ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اس کا معنی کیا ہوا؟ زیر زبر سے دیکھیں کتنا فرق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی. اس کا عطف شروع میں آیا انا کے اوپر اللہ تعالیٰ. تو دیکھا آپ نے کہ معنی کتنا تبدیل ہو گیا. واضح ہے نا، معنی کتنا تبدیل ہو گیا کہ زیر زبر سے ہی. اب تو دیکھیں قرآن شریف پر سب لگا ہوا ہے، اور زیر زبر عربی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ لگا دیتے ہیں، ورنہ اصل میں لگاتے نہیں تھے. اصل جب عربی پڑھتے تھے تو لگاتے نہیں تھے. تو یہی جو زیر زبر پیش کی بات ہے، اسی سے ہی ہمارا جو نحو ہے وہ یہی ہے، جس سے زیر زبر پیش میں تبدیلی ہو، اور تبدیلی سے ہی معنی تبدیل ہوگا. جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا یہاں پر رسولہ کا معنی کچھ اور ہے اور رسولہ کا معنی کچھ اور ہو گیا. اور یہاں تک کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کوئی پڑھ لے تو وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے، یعنی نماز بھی ٹوٹ جائے اس کی، اس قدر. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں انعمت علیہم، انعمت ہے نا، اور کوئی اگر انعمتو پڑھ لے جان بوجھ کر یا غلطی سے بھی پڑھ لے، اس کے اندر معنی تبدیل ہو جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. انعمتو میں نے ان کے اوپر نعمتیں کی، بندہ کہہ رہا ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ یا اللہ اب مجھے وہ راستہ دکھا جن پر تم نے اپنے نعمتیں کی. تو معنی تبدیل ہوا نا. تو زیر زبر پیش حرکات اعراب کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہونا، یہی نحو کا موضوع بھی ہے، اور یہی نحو کا علم نحو کا مقصد بھی ہے. اور تقریباً ہم عام طور پر عربی گرامر ہماری پوری اسی پر گھومتی ہے، پوری کی پوری. اچھا، اگر اسی پر گھومتی ہے تو پھر ہم جو لفظ ہیں، میں آپ کو پھر زیر زبر کی طرف پھر لے کر آؤں کہ ہم نے یہ پڑھا، کیا پڑھا؟ رسولہ. اور یہاں پر کیا پڑھا؟ رسولہ. اور یہ انا اپنی جگہ پہ آپ برقرار ہے. انا کیا ہے؟ اپنی جگہ پر ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے اس کو انو پڑھا ہو؟ شروع میں آیا یہ انو، اب یہ سبجیکٹ بن گیا شروع میں بالفرض. کوئی سوچ لے کہ شروع میں جو لفظ آتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھ لیتے ہیں؟ انو. کبھی پڑھا، سنا آپ نے؟ نہیں. اور کسی نے انے سنا ہے کیا؟ انے نہیں سنا. اچھا، یہ ہے من، ایسے ہے نا. البتہ یہ من ہوگا، چونکہ من جو ہے نا ایک لفظ موجود ہے ہمارے پاس، من موجود ہے. اب جیسے ہوا ہے، یہ ہوا کا ہوا ہی رہتا ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا. ایسا ہے نا، لفظ پیچھے کچھ بھی آ جائے یہ تبدیل نہیں ہوتا. تو عربی کے اندر کچھ لفظ تو ایسے ہیں کہ جب اعراب آتا ہے نا، جب کوئی چیز پیچھے آتی ہے، کوئی عامل آتا ہے، عامل کہتے ہیں ہم عام طور پر اس کو عامل. عامل کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ جو صبح صبح آپ کو خبر بتاتا ہے کہ باہر نکلوگے تو یہ ہوگا آج، اور آج کا دن اچھا گزرے گا، آپ کا دن برا گزرے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامل۔ یہ ہمارا عامل، یہاں کا عامل کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے زیر زبر میں تبدیلی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عامل۔ صحیح؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ عامل۔ اس کو جس کی وجہ سے کسی لفظ کے زیر زبر میں تبدیلی آتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامل۔ اور اس کو سبب اعراب بھی کہہ سکتے ہیں، سبب اعراب، اور اس کو عامل بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں آپ کہ یہ انا ہے نا، انا کی وجہ سے یہاں پر اسم جلالت، اللہ تعالیٰ کے نام کو ہم کہیں گے اسم جلالت، تو اسم جلالت میں کیا ہوا؟ زبر آیا۔ کس کی وجہ سے آیا؟ انا کی وجہ سے۔ اور اگر میں انا کو ہٹا دوں تو کیا ہوگا؟ اللہ، پیش زبر نہیں ہوگا، پیش ہوگا اللہ، انا کی وجہ سے۔ تو انا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عامل اور سبب اعراب بھی، یعنی اسی کی وجہ سے اعراب میں تبدیلی آئی۔ اب اس میں جلالت کی حالت کیا ہوئی؟ اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کون سی حالت پر ہے؟ حالت کون سی ہے؟ منصوب یا حالت نصبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ حالت اعراب۔ حالت اعراب، حالت کیا ہے اس کی؟ نصبی حالت ہے، اور یہ منصوب ہے، یعنی ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، حالت نصبی پر ہے یا یہ منصوب ہے۔ کون سا لفظ؟ یہ اللہ۔ اچھا، اگر منصوب ہے یہ، تو کیا جو لفظ منصوب ہوگا، جو لفظ منصوب ہوگا اس پر ہمیشہ زبر آئے گا؟ جیسے یہاں پر ہے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مجھے ذرا بتائیں۔ ان الطالبات، وہ انا وہی ہے، یہاں پر کیا آیا؟ طالباتی، تو زبر نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ اسی لفظ کو اگر میں یہ کہہ دوں ان المشرکین، انا تو ہے نا، زبر نہیں، بلکہ زیر بھی نہیں، کچھ اور ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جب کوئی نسب دینے والی چیز آئے، جب عامل ہو نسب دینے والا، جب عامل ہوگا نسب دینے والا، جیسے انا ہے، نسب دینے والا ہے نا، تو کیا جو لفظ ہوگا منصوب جو لفظ ہوگا، منصوب لفظ کون سا ہوگا؟ نسب دینے والا کوئی عامل ہو، کوئی سبب ہو، سبب اعراب کو نسب دینے والا۔ جب کوئی لفظ منصوب ہوگا تو کیا ضروری ہے اس کے اوپر زبر ہے؟ اگر ضروری ہے تو یہاں پر تو زبر نہیں، وہی انا یہاں پر بھی تو ہے۔ اور اگر زیر آئے گی ہمیشہ تو یہاں پر تو نہ تو زیر ہے اور نہ ہی زبر ہے، کیونکہ یہ جو نون کے اوپر زبر آ رہا ہے یہ کچھ اور ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ اعراب دینے والی چیز، سبب اعراب، عامل، یہ ایک اور بات ہے، یہ ایک اور بات ہے کہ جس کی وجہ سے زیر زبر تبدیل ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ عامل، یا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبب اعراب۔ لیکن جب سبب اعراب نسب دینے والا ہو، جو لفظ منصوب ہوگا، وہی لفظ منصوب ضروری نہیں کہ زبر ہو اس کے اوپر، زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، یا بھی آ سکتی ہے، اور مثال آپ کو میں صرف بتا رہا ہوں، انا ابا کا الف بھی آ سکتا ہے، یہاں پر الف ہے، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ اور یہاں پر کیا ہے؟ اور یہاں پر کیا ہے؟ زبر۔
नसब देने वाली चीज एक है, और वो क्या है? इन्ना। और लफ्ज ये सारे मंसूब हैं, ये भी मंसूब है और ये भी मंसूब है, ये भी मंसूब है और ये भी मंसूब है। लेकिन इस मंसूब पर या है, इस मंसूब पर क्या है? अलिफ है, इस मंसूब पर जेर है और इस मंसूब पर जबर है। तो मतलब शायद आपके जहन में ये हो कि मंसूब का मतलब जबर होता है, ऐसा नहीं। सही ना? आपके जहन में शायद ये बात घूम रही हो कि नसब देने वाली चीज का मतलब जबर, ऐसा नहीं। तो ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं फिर? ये कभी जबर आ रहा है, कभी या आ रही है, कभी अलिफ आ रहा है, कभी कुछ और आ रहा है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं एराब की अलामत। क्या कहते हैं इसको हम? मैं आपको कहूंगा अलामत एराब। क्या कहूंगा इसको? अलामत एराब। ये अलामतें हैं। ये क्या है? अलामतें हैं। ये क्या है? अलामत है। ये क्या है? खुशी का इजहार करते हैं ना आप, मुख्तलिफ उसके इजहार की तरीके होते हैं। कोई खुशी का इजहार नए सूट के साथ कर लेता है, कोई मुस्कुरा कर लेता है, कोई दूसरों से चाय पी के कर लेता है, कोई पिला के कर लेता है। ऐसा होता है। ये सारी क्या हैं? अलामतें हैं। अपने अपने इन लफ्जों के भी अपने अपने तरीके हैं। हाँ, ये मंसूब नसब देने वाली एक ही चीज है, लेकिन यहां पर अलामत क्या है? अलामत एराब फतह है। इसको क्या कहते हैं? फतह। आगे मैं बताता रहूंगा, अभी तो हमारी इब्तिदा है, सारी क्लास हमारी इसी पे घूमेगा पूरा सेमेस्टर, बल्कि दोनों सेमेस्टर। इसमें अलामत एराब क्या है? या है। इसमें अलामत एराब क्या है? कसरा है, जेर है। इसमें अलामत एराब क्या है? अलिफ है। वाज़ेह हुआ ना? अब इस पर अलामत एराब फतह क्यों है, और वहां पर या क्यों है, और वहां पर जेर क्यों है, और वहां पर अलिफ क्यों है? सिर्फ ये चीजें नहीं, और भी हैं, लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पर ही बता रहा हूं। यहां पर अलामत एराब फतह इसलिए है कि यह है इसमें मुफरद। ये क्या है? इसमें मुफरद है, इसम भी है और मुफरद है, तस्निया नहीं, जमा नहीं। ये जमा नहीं है, ये इसम है और मुफरद भी है। जमा है क्या? नहीं। ये क्या है? इसमें मुफरद। और इन्नल मुशरिकीना के अंदर अलामत एराब या इसलिए है क्योंकि वो है जमा मुज़क्कर सालिम। मुशरिकीना के अंदर अलामत एराब या क्यों है? क्योंकि वो है जमा मुज़क्कर सालिम। और इन तालिबाती के अंदर अलामत नसब जेर इसलिए है क्योंकि वो है जमा मुअन्नस सालिम। क्यों है? क्योंकि वो है जमा मुअन्नस सालिम। और इन्ना अबाका के अंदर बे के बाद अलिफ है। अलामत नसब अलिफ इसलिए है क्योंकि वो है अस्माए, हम उसको खमसा कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? अस्माए खमसा, क्योंकि ये है अस्माए खमसा। अभी पढ़ेंगे क्या है ये सारी चीजें, और आप पढ़ भी चुके हैं। अस्माए सित्ता मुकर्ररा कहते थे आप, हम उसको अस्माए खमसा कहते हैं। 5 है। ये 5 चीजें हैं ना, ये 4 चीजें, ये 4 चीजें मैंने अभी 4 चीजें बताई। तो इसमें जलालत में अलामत एराब क्या थी? फतह, क्योंकि इसमें मुफरज है। इन तालिबाती के अंदर अलामत नसब मंसूब है। ये अलामत नसब, ये लफ्ज मंसूब है ना,
علامت نصب کسرہ ہے کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے. ان المشرکین میں علامت نصب یا ہے کیونکہ جمع مذکر سالم ہے. اور ان اباکا کے اندر علامت نصب الف ہے کیونکہ اسماء خمسہ ہے. تو یہ کیا چیز ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں علامت اعراب کی وجہ. علامت اعراب کی وجہ. واضح ہے نا؟ علامت اعراب کی وجہ. اب ذرا بتائیے کہ اس کے اندر سبب اعراب کیا ہے؟ انا. اور حالت اعراب کیا ہے؟ حالت نصبی، منصوب ہے. اور علامت اعراب کیا ہے؟ فتح. اور علامت اعراب کی وجہ کیا ہے؟ اسم مفرد. اب یہاں پہ آئیے، اس میں حالت اعراب کیا ہے ذرا بتائیے. حالت اعراب حالت نصبی ہے، منصوب ہے. اور سبب اعراب کیا ہے؟ یعنی منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ انا کا اسم ہے، انا ہے. اور علامت اعراب کیا ہے؟ کسرہ ہے. علامت اعراب کی وجہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. اس میں حالت اعراب کیا ہے؟ حالت اعراب حالت نصبی ہے، منصوب ہے. اور سبب اعراب کیا ہے؟ عامل کیا ہے؟ انا. علامت اعراب کیا ہے؟ یا. علامت اعراب کی وجہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم. اور یہ جمع مؤنث سالم. اس میں حالت اعراب کیا ہے؟ نصبی. اور سبب اعراب کیا ہے؟ انا. اور علامت اعراب کی وجہ اسماء خمسہ. اس میں ساری چیزیں بتاؤں گا، ابھی تو ابتدا ہے. اس میں حالت اعراب کیا ہے؟ حالت اعراب حالت جری، حالت جری، جر کی مجرور ہے. یہ مجرور کیوں ہے؟ حرف جر کی وجہ سے. تو سبب اعراب کیا ہوگا؟ من. علامت اعراب کیا ہے؟ یا. علامت اعراب یا کیوں ہے؟ جمع مذکر. عربی تو آ گئی آپ کو، ماشاءاللہ. یہ تو پہلے دن ہی سب کچھ آ گیا آپ کو، اتنا جلدی. بس اتنا ہی سیکھنا تھا ہمیں، اتنا ہی سیکھنا ہے ہمیں. ہر لفظ کے بارے میں اتنا ہی سیکھنا ہے. سمجھ میں آئی کیا کرنا ہے؟ ہر لفظ کے بارے میں اتنا ہی سیکھنا ہے. چلیں اب اس کو دیکھ لیں. حالت اعراب کیا ہے؟ اس کی ذرا میں زیر زبر لگا دوں تاکہ آپ کو واضح ہو. حالت اعراب کیا ہے؟ یہ حالت دمہ پر ہے، یہ مدموم ہے. ٹھیک ہے، اب مضموم کہتے ہیں، یا بلکہ اس کو مضموم بھی نہ کہ حالت رفع کہتے ہیں ہم، کیونکہ تھوڑا اس میں فرق ہے. حالت رفع پر ہے. کیا ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ انا کی خبر ہے. کیونکہ انا کی خبر ہے تو اس لیے کیا ہوگا؟ یہ مرفوع. علامت رفع کیا ہے؟ پیش ہے. علامت رفع پیش کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں مفرد ہے. اتنا جلدی بھول گئے، وہاں پر کچھ اور تھا اور یہاں پہ کچھ اور ہو گیا. کیونکہ اس میں یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے. جمع نہیں ہے نا، جمع مذکر سالم بھی نہیں، جمع مؤنث سالم بھی نہیں، جمع یہ اسماء خمسہ بھی نہیں، اور چیزیں بھی ہوں گی. تو یہ مرفوع ہے. اتنا ہی ہمیں جاننا ہے ہر لفظ کے بارے میں، اور ہمیشہ جاننا ہے. واضح ہے نا؟ تو ہر لفظ کے بارے میں کیا جاننا ہے آپ کو؟ سبب اعراب. کیا جاننا ہے؟ سب زور سے کہیں.
کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ نہیں، ابھی وہی سبب اعراب ہی دہرا رہا ہوں. اچھا، سبب اعراب کیا ہے یہ بتا رہے ہیں آپ. سبب اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے مورب کے اعراب کی حرکت تبدیل ہوتی ہے. جی ذرا دیکھیں پھر میں آپ کو بتاؤں. سبب اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے مورب کے اعراب کی حرکت تبدیل ہوتی ہے. جس کی یوں بھی کہہ سکتے ہیں سبب اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے علامت اعراب اور حالت اعراب تبدیل ہوتی ہے. ویسے حالت اعراب تبدیل ہوتی ہے، علامت اعراب، حالت اعراب تبدیل ہوتی ہے. حالت اعراب یہاں پر کیا ہوا؟ مشرکین میں من کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اور وہاں پر ہم نے کیا کہا کہ انا کی وجہ سے منصوب ہو گیا. تو انا کیا ہوگا؟ علامت، یہ سبب اعراب. اور من کیا ہوگا؟ سبب اعراب. من کیا ہے؟ سبب اعراب. اور اگر میں انا کو ہٹا دوں یہاں سے تو اب ہم نے کیا پڑھا اس کو پتا ہے آپ کو؟ اللہ. تو یہ ہے مبتدا. یہ کیا ہے؟ تو مبتدا کیا ہے؟ سبب اعراب. صحیح. مبتدا کیا ہے؟ پڑھیں گے مبتدا کیا ہوتا ہے، لیکن ویسے میں آپ کو ابھی یہ 4 چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہم جو چلیں گے اس طریقے سے چلیں گے. سب سے پہلے ہم کیا چیز پڑھیں گے؟ سبب اعراب. سبب اعراب سے ہی چونکہ مورب کے اعراب کی حرکت تبدیل ہوتی ہے، سبب اعراب سے ہی، تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے جس پر گفتگو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اور سبب اعراب اور حالت اعراب کا چونکہ تعلق بڑا گہرا ہے تو حالت اعراب آپ کو خود بخود پتہ چلتی رہے گی. کیونکہ دیکھیں آپ، ہم نے کہا کہ سبب اعراب یہاں پر یہ مبتدا ہے تو یہ حالت اعراب رفع ہے، حالت رفع پر ہے. یہ جر، اس نے یہ سبب اعراب جر دینے والی چیز آ گئی تو اس کی جو حالت ہوگی وہ حالت جری ہوگی، یہ مجرور ہوگا. پھر سبب اعراب سے ہی حالت چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سبب اعراب سے کیا ہوتا ہے؟ حالت. لیکن کس لفظ کی حالت تبدیل ہوتی ہے؟ مورب کی. اور علامت اعراب کیا ہے؟ وہ جو علامت کبھی یا آ جائے گی، کبھی زبر ہوگی، کبھی الف ہوگی، کبھی وہ جو چینجنگ آتی رہے گی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامت اعراب. اور علامت اعراب کی کوئی وجہ بھی ہوگی. تو ان 4 چیزوں کے بارے میں جاننا علم نحو ہے. عوامل پڑھیں گے ہم مختصر سے، سب سارے نہیں، ہم مختصر سے پڑھیں گے، پھر جیسے ضرورت پڑتی رہے گی اس حساب سے چلتے رہیں گے. یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی صرف 5 منٹس میں میں آپ کو یوں بتاؤں کہ ہم نے کہا کہ مورب ہے. یہ مورب کیا ہوتا ہے؟ مورب جس لفظ کے آخر کی حرکت عامل کی وجہ سے تبدیل ہو. کیا ہے؟ جس لفظ کے آخر کی حرکت سبب اعراب کی وجہ سے تبدیل ہو وہ مورب ہے. صحیح نا؟ جس لفظ کے آخر کی حرکت. اچھا، آخر کی حرکت کا مطلب کبھی یہ نہیں سمجھنا جہاں پر جیسے نون ہے، یہ نون نہیں ہے، نون کچھ اور ہے. یہ نون کچھ اور ہے. آخر میں یہاں پر یہ ہے یا، اور یہاں پر آخر یہ کیا ہے؟ لام ہے. یہ ہا آخر میں، اور یہ مرکب ایک لفظ اس سے ملا ہوا ہے، یہ لام کی، یہ لام ہے. زیر تبدیل ہوئی یا اس میں پیش، زیر ہٹا دیتے ہیں ہم تاکہ یہاں پر اس لفظ کے آخر کی حرکت کیا ہے؟ وہ پیش، اور انا تھا تو کیا تھا؟ زبر. تو یہ لفظ کیا ہوا؟ مورب. اور یہ کیا ہوا؟ مورب. عامل آئے گا تو یہ تبدیل ہو جائے گا، اور یہ کیا ہے؟ مورب. اور یہ کیا ہے؟ مورب. جس لفظ کے آخر کی حرکت کس کی وجہ سے تبدیل ہو؟ سبب اعراب کی وجہ سے، عامل کی وجہ سے. اور جس لفظ کے آخر کی حرکت عامل کی وجہ سے
تبدیل نہ ہو اس کو کہتے ہیں مبنی. تبدیل ہو سکتی ہے لیکن عامل کی وجہ سے نہیں ہوگی. دیکھیں آپ نے رسول ہی، رسولو ہو، پیش اور زیر تبدیل ہو رہی ہے نا. ہو کے اوپر ہی بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ہو بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن عامل کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے. عامل کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، اس کی ایک اپنی حالت ہے. ٹھیک ہے نا. تو مبنی وہ ہے کہ جس کے آخر کی حرکت عامل کی وجہ سے تبدیل نہ ہو. ویسے تبدیل ہوتی بھی نہیں، لیکن کبھی کبھی اس کی کچھ حالتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بدلتے ہیں. مبنی بھی کچھ کبھی کسی حالت کی وجہ سے وہ کسی اور وجہ سے بدل سکتا ہے، لیکن عامل کی وجہ سے نہیں. تو مبنی آپ نے پڑھے ہوں گے اس سے پہلے، کیونکہ مبنی سے سب سے پہلے اس لیے جان چھڑوا لیں کہ وہ مختصر سے ہیں اور ان کو رٹ لیں بس. اس کے بعد جو چیزیں بچیں گی اور جو ہماری بات ہوگی وہ ساری کی ساری مورب پہ ہوگی. تو کل انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، سب سے پہلی جب کلاس شروع ہوگی ہماری تو وہ ہوگی مبنی سے، تاکہ مبنی کے بارے میں مختصر سا بتا دوں آپ کو. مختصر سا اس لیے بتا دوں کہ ہم بہت زیادہ طوالت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کا لیول ہے نا، آپ وہ چیزیں نہیں پڑھیں گے. آپ کو شاید اس سے تعلق بہت کم پڑے، اور جب پڑے گا تو پھر آپ دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے ہمیں. ہم صرف ان چیزوں پر فوکس کریں گے کہ جن چیزوں کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہمارا آگے بڑھنا مشکل ہے. جب ہم بڑھیں گے تو پھر آگے جیسے بڑھتے رہیں گے اس حساب سے ہم دیکھتے رہیں گے. تو آج کا جو کلاس تھی وہ کیا تھی، آپ کو ہم نے کہا عامل کیا ہوتا ہے، سبب اعراب کیا ہوتا ہے، حالت اعراب کیا ہوتا ہے، علامت اعراب کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے کچھ چیزیں مکس ہوں، لیکن چونکہ ہمارا پورا سمسٹر اسی پہ گزرے گا، کچھ ٹائم پریکٹس پہ گزاریں گے اور کچھ ٹائم آپ کو یہ چیزیں بتانے میں گزاریں گے انشاءاللہ. تو یہ کل چیزیں یاد کر کے آئیے گا انشاءاللہ. آ جائیں حاضری کے لیے. رمشا آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ جی نواز آپ لے لیں. اسی کے اچھا بنوا لیا آپ نے؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ ایسا کریں کہ پہلی جگہ چھوڑ کر نا دوسرے نمبر پہ لگا دیں. دونوں پہ پہلی جگہ چھوڑ دیجیے گا.